I think we've established military dominance over India in the recent war. And a war that India started, an unprovoked attack on Pakistan. Pakistan responded back, we shot down 6 planes, we fired our missiles on their military sites. They had attacked our citizens, innocent women and children and elderly citizens. We only attacked their military sites. And India could not sustain. Their military spokesperson came on television and said we need to de-escalate. Pakistan has attacked 26 military sites. We had the right to respond. So India, now in its frustration, because it got beaten badly and defeated in the war, is now operating through its proxies. صبح 7:30 کا ٹائم تھا تو ہماری گاڑیاں تقریباً ادھر سے نکلی ہیں 7:15 7:30 بجے. تو وہ اے پی ایس میں بچوں کو لے کر جاتی ہیں, پھر واپس جب چھٹی ہوتی ہے لے کر آتی ہیں. روٹین کا کام تھا. تو صبح جس وقت بلاسٹ ہو گیا نا, تو میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ کہیں ٹائر بلاسٹ ہو گیا. گھر والوں کو بھی میں نے یہی بتایا کہ ٹائر بلاسٹ ہو گیا کہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ادھر اپنا بلاسٹ ہو گیا, دھماکہ ہو گیا. تو پھر تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. بچے تھے ہمارا مستقبل ہیں, لیکن الحمدللہ ہم ٹھیک رہے ہیں. تو تمام لوگ اپنے صحیح ہوش میں تھے. پھر جو سیکورٹی میجرز ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کیے گئے. پھر ہمیں بچوں سے ملوایا گیا. ٹیررسٹ یا ہمارا دشمن ہے جس کے ذریعے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اس کو ہم حال ہی میں یہ سبق سکھا چکے ہیں. تو وہ سبق ابھی تک صحیح سیکھا نہیں ہے. اس کو صحیح طرح سکھانا چاہیے تھا سبق. اور جو ہمارا حوصلہ ہے وہ ہمیشہ بلند ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے ہر بندے کے ہوتا ہے, پیرنٹس کا دل ہوتا ہے, لیکن اس ملک کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے اس ملک کو قائم دائم شاد آباد رکھے اور ہمیشہ قائم رہے گی. کنٹونمنٹ ایریا میں تھے تو ہمیں پتہ چل گیا, بلاسٹ کی آواز آئی تو ہم نکلے ہیں, فوراً پہنچے ہیں. جسٹ 2-3 منٹ کے اندر ہم پہنچ کے وہاں پہ بار والی سائڈ پہ, روڈ پہ, جو کہ نزدیک تھا, آئے سائڈ مطلب اس میں تھا. تو وہاں پہنچ کے اور وہاں دیکھا تو جو بس کی حالت ہوئی تھی بالکل ایک ڈھانچہ تھا. تو دیکھ کے یہ لگا کہ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن جب نزدیک آئے ہیں تو پھر چیخو پکار تھی. تو جو ہمارے جوان تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے, سرو کر رہے تھے, اور بہت بڑا جذبہ تھا الحمدللہ. بہت ایک جلدی میں ان کو جو ہے نا ہاسپٹل پہ لے کے جایا جا رہا تھا. اس میں میں بھی شامل ہو گیا. تو اس طرح کر کے پھر سی ایم ایچ پہنچ کے جب سارے, تو سب سے جو ہمارا جذبہ تھا, جو جوانوں نے وہاں سے اٹھائے ہیں, جو گاڑی والے ڈرائیور تھے, جو وہاں پہ جنہوں نے حصہ لیا, شفٹ کیا اس جگہ سے سی ایم ایچ. تو میری نظر میں الحمدللہ وہ ایک بہترین جو ہے نا, اور جلد تھوڑے ٹائم کے اندر ان کو پہنچانا اور ٹریٹمنٹ دینا, یہ بڑی کامیابی ہے. دشمن کو میری طرف سے, میری قوم کی طرف سے اور پاکستان آرمی کی طرف سے یہ دعوت ہے, کھلا چیلنج ہے کہ وہ سامنے آ کے لڑے. The proxies known as Fitna al-Hindustan, they attacked innocent school-going children, a school bus. And we have irrefutable evidence with regard to Indian involvement in these incidents, because India wants to destabilize Balochistan. And when we talk about Balochistan, Mr. Modi in his speeches talks about Balochistan. Why do Indian politicians want to speak about Balochistan? What is their obsession with Balochistan? They want to destabilize Balochistan so they can destabilize Pakistan. We will never allow it to happen, inshallah ta'ala. And we will go the extra mile to defeat these terrorists.